السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دعا کرتے ہیں رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نے بچوں کی تربیت میں ہمارا کردار اس کورس کے حوالے سے ہمارا آج 8واں سبق ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم تربیت کے کچھ نمونے دیکھیں گے قرآن و حدیث کے تحت، جس میں حضرت لقمان کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس حوالے سے جو قرآن میں آیات ہیں سورہ لقمان کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائی ہیں اس کو انشاءاللہ سامنے رکھتے ہوئے آج کا اپنی وہ بات چیت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، یہ بات تو ہم پہلے سے بار بار کرتے آ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنا مربی، اپنا معلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی قرآن اور جو آپ کی احادیث ہیں وہ ہمارے لیے ظاہر ہے وہ وہی منزلوں کے نشان ہیں سارے کے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے، ان جو وصیتوں کا تذکرہ ہے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ ان الفاظ سے شروع کیا۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور کیا نصیحت تھی؟ یا بنیہ لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے سب سے بڑے ظلم عظیم شرک سے روکا۔ کسی لحاظ سے بھی جو ہے عبادات میں یا کسی حاجت یا کسی پریشانی کے وقت کسی مردے کو پکارنا، کسی غائب کسی مخلوق کو پکارنا یا ان سے دعائیں کرنا، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے نا، الدعاء هو العبادہ، یہ حدیث ہے کہ دعا تو عبادت ہی ہے۔ تو اس لیے دعا کرنا یا مانگنا یا حاجت بیان کرنا، تو یہ کانسیپٹ جو ہے انہوں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے دیا۔ قرآن کا یہ مقام مجھے پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ انسپائر کرتا ہے، بہت متاثر کرتا ہے کہ میں اور آپ اگر واقعتاً قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں تو مجھے اور آپ کو علیحدہ سے پیرنٹنگ کے لیے اور اس کے لیے علیحدہ سے لیکچرز کی اور ان چیزوں کی اور جو ہے وہ کتابوں کی ضرورت نہ پڑے، اگر میرا اور آپ کا تعلق جو ہے وہ قرآن و حدیث سے مضبوط ہو جائے، ہم نے سمجھ کر اس کی جو ہے وہ اس کو تدبر کر کے اگر قرآن کو پڑھا ہو۔ کیونکہ دیکھیں، آج میں اور آپ اگر یہ کورس کر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کس سے مدد لے رہے ہیں؟ یہی قرآن ہے ہمارے لیے وہ ماخذ، اور یہ حدیث ہی ہے، یہی وہ ماخذ ہے جس سے ہم اخذ کرتے ہوئے کچھ اصول جو ہے وہ اپنے لیے بھی لیتے ہیں اور اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت لقمان کی جو شرک سے بچنے کی نصیحت کا جہاں ذکر کیا، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جو وصیت کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آیت ہے آیت نمبر 14 کے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے پیٹ میں اٹھایا، پھر اس کو اس نے 2 سال دودھ پلایا، یعنی اس کی دودھ کی جو مدت ہے وہ 2 سال، اور اسے تاکید کی کہ میرا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی، اور کیونکہ تم سب کو میری طرف واپس آنا ہے۔ دیکھیں، دونوں کو اکٹھا یہ اللہ کی عبادت کو اور والدین کی ساتھ حسن سلوک کی جو نصیحت ہے، خاص طور پر یہاں ماں کا کردار کو بہت جو ہے وہ پہلے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور اس بات کا تذکرہ کہ بچے ماں کی یہ قربانی بچے کی اس عمر میں ہوتی ہے جب کہ اس کی شعور کی عمر نہیں ہوتی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں، ماں کی قربانیوں کا جو تذکرہ ہے وہ یہاں کر رہے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت میں توحید کی اہمیت ہے، اس طرح والدین کے حقوق ادا کرنے کی بھی اہمیت ہے۔ اور جو ہے ابھی میں نے عرض کیا کہ ماں تو بہت زیادہ ہی ماں کے حقوق ہیں، جس نے پہلے جو ہے وہ پیٹ میں تکلیف سے اٹھایا، پھر جنم دیا، پھر دودھ پلاتی رہی، اور باپ جو ہے وہ نان نفقہ پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا رہا، تو اب اولاد کا بھی جو ہے وہ ہے کہ حق ہے، یہی ہے، فرض یہی ہے کہ جس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ اور پھر جو ہے اطاعت کے حوالے سے، جیسے میں یہ پہلے بھی کہتی ہوتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو اپنے ذہن سے سوچنا نہیں سکھانا کہ وہ ہمارے ذہن سے سوچیں، بلکہ وہ سوچیں تو حق سوچیں، حق سوچنے کی عادت، حق کا ساتھ دینے کی عادت، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی عادت، حق کی گواہی دینے کی عادت جو ہے وہی ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ کبھی ہمارا بھی اپنا کوئی کانسیپٹ کمزور ہو، تو بچے کو اصل میں اس کی اصل سے جوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے دیکھیں اگلی آیت جو آیت نمبر 15 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ اس بات کے در پہ ہوں، یعنی اس بات کی وہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو اس چیز کے متعلق ان کا کہا، یعنی والدین کا کہا نہ ماننا۔ ہاں، یعنی والدین اگر مشرک ہیں اور شرک پر مجبور کرتے ہیں تو ان کی نافرمانی عین دین ہے۔ ہاں، دنیا کے کاموں میں ایسے مشرک والدین کے حوالے سے جو دنیا کے ان کے حقوق ہیں، جو خدمت کے اعتبار سے کہا گیا کہ دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو میں شخص میری طرف رجوع کرے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں حق پرستی کی جو عادت ہے نا، شخصیت پرستی سے نکال کر قرآن و حدیث ہمیں حق پرستی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں تم سب کا، یعنی کہ تم سب کو آگاہ کر دوں گا۔ تو لہٰذا اگر یعنی والدین مکمل طور پر اس بات کے حریص ہوں کہ جو ہے وہ شرک پر بچہ چل پڑے، تو ان کی یہ چاہت قبول نہیں کرنی۔ اولاد کو حکم ہے کہ وہ ان کی چاہت قبول نہ کرے۔ تو بچے کو مجھے اور آپ کو یہ میسج دینا ہے کہ بیٹے اتنی اس کو جرأت ہونی چاہیے، اتنی اس کو جرأت دینی چاہیے بچے کو کہ وہ حق بات کر سکے، اور آپ کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، والدین کے اندر بھی، کہ بچہ جب حق بات کرے تو اس کی بات کو ویلیو کی جائے۔ یہ کہہ کر جھاڑ کر نہیں بٹھانا کہ ہم نے کوئی بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہم بڑے ہیں، ہم تمہارے بڑے ہیں، تمہارا اچھا برا ہم سمجھتے ہیں۔ بات جو ہے نا وہی بات حق ہونی چاہیے، اور اگر حق بات تک بچہ ہم پہنچ گیا ہے، والدین سے پہلے یہ والدین کی زندگی میں پہنچ گیا، اور اگر وہ جو ہے کوئی دلیل سے بات کرتا ہے تو اس کی بات کو ویلیو کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ انما الطاعۃ فی المعروف، صرف لوگوں کی اطاعت صرف معروف کے مطابق جو دنیاوی کام ہیں ان میں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے جو ہے باقی اطاعتیں مشروط ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 16 میں جو حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر ہے کہ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو، اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمان میں چھپا ہوا ہو یا زمین میں چھپا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن سامنے کرے گا، موجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے۔ یعنی کوئی گناہ یا ظلم، ہم اصل میں بچوں کو ڈراتے ہیں تمہارے دادا کیا کہیں گے، تمہارے ابا کیا کہیں گے، تمہارا جو ہے وہ فلاں رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم ایسے کہہ کے ایک مخلوق کا خوف ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں بڑی اچھی ایک پیرنٹنگ کا یہ نقطہ یہاں سمجھ آ رہا ہے کہ بچے کو اس سے ڈرایا جائے جس نے گناہ کی سزا دینی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اندر باہر کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے،
کہ جب انصاف کی ترازو قائم ہوگی اللہ اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، برا عمل ہو تو برا، اچھا ہو تو اچھا. یہ اصل میں سمجھانے کی چیز ہے کہ بچہ یہ نہ ہو کہ کسی پریشر میں تو اچھائی کرے، جیسے ہی وہ فرد جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو، یا باپ کی خوف سے کر رہا ہے، یا دادے کے خوف سے کر رہا ہے، یا رشتہ داروں کے خوف سے کر رہا ہے، یا استاد کے خوف سے کر رہا ہے، تو بس خوف جیسے ہی دور ہوا اور بس اس نے پھر اپنا وہ ڈیفالٹ جو ہے وہ غلط عمل شروع کر دیا. تو ایسا نہیں. ڈیفالٹ بیہیویئر یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ سے ڈر کے کسی برائی کو چھوڑے اور اللہ کی محبت میں کسی نیکی کو اختیار کرے. تو یہ اس کا جو ویژن ہے یہ کلیئر کر دینا چاہیے. اور پھر اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کریں، یا بنی اقیم الصلاۃ، آیت نمبر 17 میں، کہ میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کر. یعنی میں اور آپ کہاں سے یہ تربیت کے نمونے حاصل کریں گے؟ انہی سے، اسی قرآن سے، کہ سب سے پہلے نماز کا حکم دینا ہے. پھر نماز وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے نا، سورہ عنکبوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ نماز فحاشی اور منکرات سے روک دیتی ہے. تو جب نماز کے اندر اتنی طاقت، نماز کی روٹین اچھی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ اچھے کو اچھا اور برے کا برا ہونا بھی ہم پر واضح ہو جاتا ہے. تو یہ کام بھی جو ہے کہا کہ جو ہے وہ کرنا، یعنی نرمی سے ہی حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور سختی اور ترش مزاجی جو ہے اس میں نہیں. یعنی کہ بہت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ الا باللتی ہی احسن، احسن طریق سے جو ہے وہ ہم نے واضح و نصیحت کرنی ہے. اور وصبر علی ما اصابک، جو مصیبت واقع ہے اس پر صبر کرنا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو شخص نیکی کا حکم دیتا ہے نا اور برائی سے روکتا ہے، لازماً ہے کہ اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے چبھنے والی باتیں سننی پڑتی ہیں، اسے جو ہے وہ اپنا آپ ہلکان کرنا پڑتا ہے. اس لیے اسے صبر کا پہاڑ ہونا چاہیے. کوئی بہت مشکل کام ہے، اور یہ امت مسلمہ کا، امت وسط کا وہ اہم ترین فریضہ ہے جس کے لیے ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے. وہ بھی یہی ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. تو اس کے لیے ایک صبر والا جو رویہ ہے، جو بیہیویئر ہے، وہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی جو وصیت وہ کر رہے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنے گال پھلا کرنا، یعنی لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، یعنی تکبر سے منہ پھلانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب تم لوگوں سے ہم کلام ہو یا لوگ آپ سے بات کریں تو ان کے حقیر سمجھتے ہوئے منہ نہیں پھیرنا. اور یہ دیکھیں عمومی بات ہے کہ بچوں کے اندر، بچے جو ہے گھر میں ملازموں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کو یہ بات سمجھانی ہے کہ آج ٹھیک ہے، یہ ہمارا، ہم اس کو پے کرتے ہیں، یہ ہمارا ملازم ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے، یا ہمارے لیے جو ہے وہ باجی ہیں، وہ جو کوئی صفائی کر دیتی ہیں، کوئی مالی ہے، کوئی کک ہے، کوئی بھی، کوئی کپڑے دھونے والی خاتون ہے، کوئی بھی گھر میں جو ہے جو ہمیں سرو کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے اس کی ذات کو بھی خرید لیا. ہاں، ہم نے اس کا وقت خریدا، ٹھیک ہے، اس نے اپنا وقت ہمیں دیا، ہم نے اس کی اسکل خریدی، ہم نے اس کو پے کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اب اس کو ہی بے دام غلام بنا لیا. تو یہ جو ہے نا کہ تکبر سے گال پھلائے رہنا، اور مجھے جو ہے وہ اس طرح کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں. کبھی ایسے باجیوں سے پوچھیں، جیسے وہ کام والی باجیاں جو ہے وہ گھر آتی ہیں تو وہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ جی ان کا جو ہے وہ فلاں کا بچہ ہے، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا، حالانکہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا، اور یہ اور وہ، اور اس نے، وہ مجھے کسی قابل نہیں سمجھتا، اور میں اگر اسے کوئی چیز دیتی ہوں تو نہیں وہ لیتا. تو اس طرح یہ کیا ہے، بچہ ایک بیہیویئر کا عادی ہو جاتا ہے، وہ اس کو کم تر دوسرے انسان کو نہیں سمجھتا. جب ہم خود کو، دوسرے کو کم تر اور خود کو کوئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے لہجے میں وہ اکڑ آ جاتی ہے. بس عاجزی سکھانی ہے. اصل میں جو سیدھی سی بات ہے اس آیت سے، میرے آیت کے ٹکڑے سے، کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میں اور آپ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اصول یہی لیں گے کہ ہم نے عاجزی پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تکبر تو اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر کو جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اس لیے مومن پر عاجزی سجتی ہے. اب بچے بھی اگر عاجز طبیعت کے ہوتے ہیں نا، آپ کو بتاؤں، بہت فرینڈلی نیچر کے ہو جاتے ہیں وہ. اور دیکھیں کتنا وہ پیارا فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی تیری طرف سے صدقہ جو ہے وہ شمار ہوگا. تو اس طرح ہم بچوں کو عادت ڈال سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی انسان سے ملیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے.
پھر جو وصیت کی وقصد فی مشی کا، کہ اپنی چال میں میانہ روی اور اعتدال کو قائم رکھو، یعنی اکڑ اکڑ کر فخر سے نہیں چلنا، اس طرح یعنی چال میں بھی میانہ روی ہے، کیونکہ آپ کی چال، آپ کی ڈھال، یعنی آپ کی باڈی لینگویج ہے نا، ابھی تو ہم لینگویج کی بات کر رہے تھے، ابھی باڈی لینگویج کی بات آ گئی کہ اس میں بھی ایک میانہ روی، پرسکون طریقے سے چلنا، نہ تو اتنی تیزی سے کہ ایسے لگے جیسے پتہ نہیں کیا کوئی بس نکل جائے گی، یہ اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ انسان دوسرا آپ کو سستی کا ٹیگ ہی آپ کے اوپر لگا دے، کسل مندی کا ٹیگ ہی لگا دے، اور پرسکون طریقے سے۔ پھر جو وصیت وہ کر رہے ہیں، جو ہیبٹس ہم نے سمجھ لیں کہ اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہے، اس میں ایک چیز جو ہے جو کہ عام طور پر یہ ہر گھر کا، ہر فرد کا مسئلہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کے صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گھر کے بڑوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ کہا کہ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بولتے وقت اپنی آواز کو نیچا رکھنا، کیونکہ اونچی آواز تو گدھوں کی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز ہی گدھے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں آواز کی بلندی جو ہے، اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ اپنے بچے کو اونچی آواز میں بول کر ایک بات سمجھا لیں گے اور وہ اس کو سمجھ لے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اونچی بولنے کی وجہ سے، تو ہم اگر اس کو بیہیویئر بنا لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی بات اب بچے کو سمجھانی ہے تو اونچی آواز میں بول کر، تو پھر اس کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے بری مثال لائق نہیں ہے، اور تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اس کو دوبارہ چاٹنے لگتا ہے، یعنی کتے کی مثال دی جائے یا گدھے کی مثال دی جائے، وہ ایک مومن کے لائق نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی کسی بری خصلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، زہریلے لہجے کی وجہ سے لوگ سانپ سے تشبیہ دے دیں، اونچی آواز کی وجہ سے لوگ گدھے سے تشبیہ دے دیں، ٹھیک ہے، اور اس کا دے کر واپس لینے والے کی وجہ سے، اس عادت کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کتے کی قے چاٹنے سے تشبیہ دے دیں، تو یہ مومن کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک ہماری اور خصلت نہ ہو، یعنی نہ تو والدہ کی خصلت یہ ہو، ورنہ بچہ آپ کو اس کا ریٹرن دے گا، آپ اس سے چند دن اونچی آواز میں بات کریں، اپنی بات سمجھانے کے لیے لہجہ اونچا کریں، اور پھر کیا ہوگا کہ جب اسے اپنی کوئی بات سمجھانی ہوگی تو وہ لاؤڈ ہوگا، اور آپ کو لاؤڈ ہو کے اپنی بات سمجھائے گا، اور پھر یہ پھر والدین کا کیا ہے، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جب بچے اونچی اونچی آواز میں، بیٹیاں یا بیٹے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، کیونکہ نہیں برداشت ہوتی اونچی، یہ لہجے کی کڑواہٹ یا سختی یا آواز کا لاؤڈ ہونا والدین سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ بس سمجھ لیں کہ اپنی غلطی کو جلدی سے مان لینا چاہیے۔ مجھے بڑی اچھی ایک بہن کے ساتھ ڈسکس ہو رہی تھی، آج کل چونکہ یہ کورس چل رہا ہے تو اس حوالے سے ڈسکشنز بھی چلتی رہتی ہیں مختلف بہنوں سے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ والدہ کو یا والد کو، ہمیں والدین کو اپنی غلطی جلدی مان لینی چاہیے، کہ اگر ہمیں اپنے بچوں میں کوئی کمی نظر آتی ہے یا ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی کہ واقعتاً ٹھیک ہے یہ بات، کہ جو ہے کبھی ہم ہی اس جو ہے وہ ایک کمزور جو ہے کمزوری میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ہماری کمزوری ہمارے بچوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ضرور اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے کہ جو ہے اونچی گدھے کی طرح بول کر جو ہے وہ بات جو ہے وہ بات ویلڈ نہیں رہتی۔ اب آپ دیکھیں گدھا جب اونچی آواز میں، خود ایک اب مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جب ہمیں کبھی اپنے محلے یا گلی یا کونے سے کہیں سے گدھے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، جب ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں آواز آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اعصاب پر کتنی بھاری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، وہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغ جب اذان دیتا ہے یعنی آواز لگاتا ہے تو وہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ حاصل کرو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ اس حدیث کے تحت کہ جب آواز جو ہے وہ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے نا گدھے کی، تو ہمارے اعصاب پر گراں گزرتی ہے،
بس یہ سمجھ لیں کہ جتنی گراں یہ میرے اعصاب پر گزر رہی ہے، دل کرتا ہے بس کسی طرح یہ گدھا چپ کر جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ سین ہوتا ہے. ہماری بات کتنی ہی ویلڈ ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اگر لہجہ اس طرح کا ہے گدھے کی طرح کا، تو بچے اس کو بالکل بھی سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا ہوتا ہے کہ بس اماں چپ کر جائیں، ابا جی چپ کر جائیں، یہ جو ہے نا خاموش ہو جائیں بس، اور بات کو کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہوگا. بس وہ لہجے کی اس سختی میں ہی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اپنے لیے ہو یا دوسرے کے لیے ہو، قانون ایک ہی ہونا چاہیے کہ سمجھانے کے لیے ہمیشہ پاس بیٹھ کر کمیونیکیٹ کریں، محبت سے سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں، دلیل سے سمجھائیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں تھوڑا مزید. یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیتیں انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس جو ہے، وہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کی وہ روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے، یا غلام، اے لڑکے، انی اعلمک بکلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھلاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ احادیث آپ کو مل جائیں گی، جو ہے آپ تھوڑا اس کو یعنی کتابوں سے مل جائیں گی آپ کو، احادیث کی کتابوں میں. ان کو ہمیشہ جیسے ہم اپنے گھر میں کوئی برکت کے لیے کوئی لگاتے ہیں نا، کوئی بھی ایسی پینٹنگ جس پر چلیں اللہ کا کلام لکھا ہو یا کوئی ایسی چیز، تو یہ بھی وصیتیں جو ہیں اسے ہمیشہ ایک اس کا ایک چارٹ بنا لیں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے یہ ہمارے سامنے لگی ہونی چاہیے، جہاں سے بچے گزرتے ہیں آپ کے لاؤنج میں، یا جہاں آپ لوگ ساری فیملی بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے، یا زیادہ جہاں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بچے، وہاں یہ چیزیں لکھ کر لگا دی جائیں. تو یہ ایک ایکٹیویٹی بھی بہت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ ہمارے لیے اگر ہم یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پہلی بات کی کہ میں آپ کو کچھ باتیں سکھلاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، کہا کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہے، یہ میرا اور آپ کا یعنی میں اور آپ اپنے انداز سے اس بات کو کریں، اور سیکھیں کس سے؟ حدیث سے. یعنی اللہ کے احکامات اگر تم اللہ کی مانو گے تو اللہ تمہاری مانے گا. اللہ کی پسند کی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں تمہاری پسند کی زندگی سے نوازے گا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی منع ہوئی کی ہوئی چیزوں سے اگر تم بچو گے تو اللہ بھی آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دے گا. ٹھیک ہے، تو ہر کامیابی، ہر اچھی چیز کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑا جائے. ٹھیک ہے، اللہ کی حفاظت سے مراد جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت، اس شریعت کی حفاظت. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تو کچھ مانگے تو اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کوئی مدد طلب کرنا چاہے تو اللہ سے مدد طلب کر. یعنی دنیا کے معاملے میں یا آخرت کے معاملے میں اپنے بچے کو مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کسی قسم کا تعاون چاہیے پہلے اللہ سے مانگو. ابھی شاید ہم نے پچھلے دنوں میں بھی یہ بات کی تھی کہ بچے کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، بچے بتاتے اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں یا خواہش بیان کرتے ہیں. ضرورت اور خواہش میں فرق تو یقیناً آپ سمجھتی ہوں گی. ضرورت کی وہ چیز جس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، خواہش کی وہ چیز مطلب جو ڈیزائرز ہیں، جو ان کا دل چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اب بچے جب ضرورت یا خواہش بیان کریں تو مجھے اور آپ کو ان کا کیسے وہ نظریہ سیدھا کرنا ہے کہ بیٹے اللہ سے مانگ لیا، آپ نے پہلے اللہ سے اس کے لیے دعا کر لی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا خصوصاً ان کاموں میں جو اللہ کے علاوہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، مطلب کہ جب وہ بچہ کہے میرے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے، تو شفا کس نے دینی ہے؟ مریض کو شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، رزق کا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، یعنی شفا یا رزق یہ اللہ نے خاص اپنے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. تو اللہ سے جب بھی بچہ کوئی آپ سے اپنی ضرورت یا خواہش بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ اس کا یہ سیدھا کرنا نظریہ کہ بیٹے اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اپنی مخلوق کے ذریعے ہی دے گا. وہ مخلوق کہ وہ آپ کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بڑا بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی. لیکن پہلے آپ اللہ سے مانگیں، پھر اللہ آپ کے لیے انتظام فرمائے گا مخلوق کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ اگلی جو بات کی
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اور جان لو کہ اگر ساری کی ساری انسانیت لو اجتمعت، جمع ہو جائے، علی ان ینفعوک، اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا نفع پہنچائے، بشیء کچھ بھی، لم ینفعوک وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، وَأَنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر ساری کی ساری انسانیت جمع ہو جائے اس بات پر کہ تجھے نقصان پہنچائے، بشیء کچھ بھی، لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تو وہ تیرا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ چھوڑا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو جو ہے وہ اپنے بچے میں کیا چیز، تربیت کا جو نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ تقدیر پر ایمان جو ہے، خیر پر بھی اور شر پر بھی، وہ بچے کا مضبوط کر دیا جائے کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اگر آج تم گر گئے ہو، تمہیں چوٹ لگ گئی، تمہاری کوئی چیز گم گئی، پیسے گم گئے ہیں، یا آج تمہیں اسکول سے جو ہے تم پریشان آئے ہو، یا کسی بات کو ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا، کچھ بھی ہوا ہے، تو بس یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تم اپنی تیاری پوری، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچہ پوری تیاری سے جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، تو تقدیر پر ایمان ہے جو اسے ڈی موٹیویٹ ہونے سے بچا لے گا۔ اور کبھی کبھی جو ہے بچہ جو ہے وہ تیاری کے بغیر جاتا ہے اور وہ کچھ اچیو کر کے بھی آ جاتا ہے، تو اس بات پر یہ کانسیپٹ اس کا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک چیز پلانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی پوری محنت کریں، لیکن بھروسہ اللہ کی پلاننگ پر ہوگا، بھروسہ آپ کی پلاننگ پر نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، لہٰذا توکل اور اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے کے حوالے سے پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھروسہ اللہ پر کرنا ہے، مگر بھروسے کے لیے بھی وہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نے پڑھا تھا نا، اعقلھا وتوکل، کہ تم اس کو پہلے اس کی جو ہے وہ گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو، مطلب تم اپنی پوری کوشش کرو، مگر توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ اسباب پوری طرح اختیار کرو، یعنی بچے کو یہ سمجھائیں کہ آپ اپنی پوری کوشش کریں، اپنا جو ہے نا وہ بیسٹ رول پلے کرنے کی کوشش کریں، مگر اگر آپ کو اس طرح کا ریٹرن نہیں آتا تو آپ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ تعرفوا الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، کہ آسانی کے وقت میں اللہ کی پہچان رکھو، اللہ سختی کے وقت میں تیری پہچان رکھے گا۔ یعنی جب اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو تم ادا کرتے رہو گے، جب تمہارے اندر طاقت ہے یا تمہیں آسانی ہے تو تم اپنے فرائض کی فکر کرو، اور جب کبھی تم پریشانی اور تنگی میں مبتلا ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نکال دے گا، ٹھیک ہے؟ جو بانٹو گے، جو دوسروں کو بانٹو گے، وہی تمہیں بھی ملے گا۔ جب تم دوسروں کے لیے اپنے فرائض کا خیال رکھو گے تو تمہارے حقوق تمہیں خود بخود ملیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جان رکھو، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہ جان لو اس چیز کو کہ جو چیز تجھ سے چوک جائے، خطا ہو جائے، اور وہ جو ہے وہ گزر جائے تو وہ تجھے نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ تجھ سے جو چیز تیرے ہاتھ سے نکل گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اب دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن جو چیز تجھ تک پہنچنی ہے وہ تجھ سے کہیں دور نہیں جا سکتی، خطا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ اس ساری باتوں کا تعلق جو ہے وہ تقدیر پر ایمان سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز روک لی ہے تو آپ کو مل نہیں سکتی، جو اس کے لیے کتنی بھی کوشش کر لی، اور جو آپ کو عطا کر دیا بن مانگے بھی اللہ عطا کر دیتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تو یہی کانسیپٹ ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری وصیت کر رہے ہیں کہ جان لو کہ مدد جو ہے وہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ اپنے دشمن پر یا مدد چاہیے، یا اپنے آپ اپنے نفس پر جو ہے وہ تمہیں مدد چاہیے تو صبر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ صبر سے مدد ملتی ہے،
مدد جو ہے وہ آہو زاری کرنے سے، فریاد دیں اور کرنے سے، چیخو پکار کرنے سے، شکوے کرنے سے نہیں ملتی، لیکن وہاں البتہ صبر کرنے سے جو ہے وہ مدد اللہ کی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، بڑی پیاری بات کہ وسعت اور کشادگی جو ہے وہ تنگی اور رنج کے ساتھ ہے. یعنی مومن پر جو بھی مشقت اور مصیبت نازل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کشادگی بھی آ کر رہتی ہے. ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. یعنی مسلمان اگر کسی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اس تنگی کے بعد آسانی ضرور ملے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کہ جب بھی کبھی مشکل وقت آئے تو ہمیں اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ اس مشکل سے نکلنے کے لیے کہ ہاں بیٹے اب بس مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسانی اس کے ساتھ ہی ہے. آسانی جو ہے وہ مشکل کے فوراً بعد آسانی ہے. تو لہٰذا آج تم اگر کسی مشکل میں ہو تو کل تم آسانی میں ہوگے. تو یہ یقین بچے کو سمجھا دینا تاکہ وہ اپنی مشکلوں سے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے. مشکل حالات میں وہ مایوس نہ ہو، بلکہ وہ امید آئے کہ ہاں آج اگر مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مشکل کے بعد آسانی میری منتظر ہے. تو اللہ کرے میں اور آپ جو ہے بچوں کو یہ تربیت کے جو نمونے ہمیں حضرت لقمان کی شخصیت کے میں جو ہے قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک بندہ بشر، ایک نیک آدمی وہ کس طرح اپنے بیٹے کی یہ جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے روحانی باپ کی حیثیت سے ہیں، اگر وہ نصیحت کرتے ہیں چھوٹوں کو تو کس طرح کرتے ہیں. تو ہمارے سامنے یہ کچھ چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور جو ہے اس کو مزید سمجھیں. یہی میں کہوں گی کہ آپ جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا لکھ کر ضرور اپنے گھر میں لگائیں کہ جس میں خاص جو اپنے بچوں کو آپ سمجھانا چاہتی ہیں نا اس کو جو ہے وہ ایک چارٹ پر کچھ چیز نوٹ کر کے کوئی دعا یاد کرانا چاہتی ہیں یا کوئی اصول سمجھانا چاہتی ہیں، یا آپ کوئی عملی اصول فرض کریں ایک مہینے میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایک اصول عمل کا اصول ہے جس کو پورا مہینہ فالو کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے تیز آواز میں نہیں بولنا، تو آپ ایک اصول طے کر لیں کہ اس مہینے کا یہ عملی اصول ہے اور اسے آپ لکھ کر لگا دیں. اس کو فالو آپ نے بھی کرنا ہے، آپ کے شوہر نے بھی کرنا ہے، آپ کے بچوں نے بھی کرنا ہے. وہ آپ نے ملازمہ پر بھی آپ کا وہی ہوگا، بچوں کے لیے بھی، ہر ایک. بس آپ نے کہ میں نے ایک مہینہ اس پر عمل کر کے دیکھنا ہے اور اس مہینہ اس طرح آپ ایک ایک کر کے اگر آپ اس کو ان اصولوں کو اپنے گھروں میں زندہ کریں گی، رواج دیں گی، اور آپ انشاءاللہ اس کا جو ہے رزلٹ ضرور نکلے گا. اللہ تعالیٰ سے جو ہے مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم فہم کے دروازے ہم پر کھولے. بچوں یہ جو نسل نو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے، اس کی بہترین اس نسل کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی جو ہے اپنے دین کی خدمت لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.